اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارکہ کے تصدق سے آج ہم ایک دفعہ پھر اپنی ورچوئل میٹنگ میں، ورچوئل ملاقات میں موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ محمود مسعود صاحب، اور ان سے ہم چند رینڈم باتیں ہی کریں گے. آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، اور میرا یہ دل تھا کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اور آپ لوگوں کا حال احوال، اسی سے متعلق بات چیت جو ہے وہ ہو. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سر محمود مسعود صاحب، تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم معذرت خواہ ہیں کہ آج فیس بک نے ہماری جو روٹیشن ہے اس کو لاک کر دیا ہے، اور روٹیشن کو وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا. تو آپ کو اگر ہم ورٹیکل میں ہی ہمیں دیکھنا ہوگا، تھوڑے اگر ہم الٹے نظر آ رہے ہیں تو آپ خود سیدھے ہو جائیں. تو آپ سیدھے ہو جائیں گے، آپ اپنا موبائل اس طرح سے پکڑ لیں لینس. تو معذرت خواہ ہیں اس کے لیے. آپ اگر اس میں کوئی اچھا مفید مشورہ دے سکتے ہیں ہمیں کہ ہم اس کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں تو یہ بھی ضرور بتائیے گا. تو احمد بھائی، آج جس ٹاپک پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، اور پھر ہم اپنے ویورز اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اگر چاہیں تو ہم اس موضوع کو بھی چھیڑ لیں گے. میرے ذہن میں جو بات ابھی آ رہی تھی، موجودہ حالات کے مطابق جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ہماری ملکی سچویشن ہے، اور الیکشنز کے بعد پوری قوم ایک مایوسی اور دلدل میں پھنسی ہے، اور لوگ انگزائٹی کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں. بس یہی لوگ 8 فروری سے پہلے تک بڑے پرجوش تھے، بڑے حالات چینج ہونے کی طرف ان کا رجحان تھا. بڑا ان سب کو لگتا تھا کہ شاید 8 فروری کے بعد کوئی نئی دنیا ہوگی. ہم پاکستان میں صرف ایک لاہور ہی پیرس نہیں ہوگا، بلکہ لاہور کے علاوہ دیگر جو علاقہ جات ہیں دور دراز کے، بلوچستان کے، سندھ کے، شمالی پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں، وہ بھی شاید کوئی پیرس کا منظر پیش کریں. لیکن بہرحال 8 فروری کے بعد ایک دفعہ پھر اسی طرح سے جیسے پچھلے الیکشنز کے بعد، عام انتخابات کے بعد مایوسی تھی، اسی طرح سے ایک دفعہ پھر مایوسی سے ہی ان کو دوچار ہونا پڑا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں، وہ بھی ہم جو ہے وہ اس کو اتنا شاید ہم ڈسکس نہ کر سکیں، لیکن جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں منظر خواہ پیرس کا ہو یا کسی حکمران کے ٹیرس کا ہو. یعنی میں نے اس لیے یہ جملہ بولا ہے کہ زار روس اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے مکان کے، اپنے محل کے ٹیرس سے لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو اس کی بیٹی پوچھتی ہے زار روس سے کہ یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے. تو زار روس نے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹا یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ روٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس کی بیٹی نے اس کو جواب دیا، جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، اس نے کہا بیٹا یہ روٹی کے لیے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو بیٹی نے باپ سے کہا ابا جان، ان کو اگر روٹی نہیں ملتی تو یہ بریڈ کیوں نہیں کھا لیتے، بریڈ کی بھی تو آپشن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے حالات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کا بے حس ہونا ہے. اور یہ بے حسی ہمیں آج اس یعنی منزل پر لے آئی ہے، اور اس سطح پر لے آئی ہے، اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہاں احمد بھائی میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی روح سے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے روح سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے، ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہم اپنے حالات کے ذمہ دار خود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پاک اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک
وہ قوم اپنے حالات کو خود تبدیل نہیں کرنا چاہتی. جی. تو جب تک قوم ارادہ نہیں کر لیتی، لوگ ارادہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے. یہ قوم کسی مرد کلندر نے کہا تھا کہ اگر 100 الیکشنز بھی ہو جائیں تو حالات ایسے ہی رہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مرد کلندر کی بات کو مان لینا چاہیے تھا اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس ملک کے اندر حل جو ہے وہ انتخاب نہیں ہے بلکہ انقلاب ہے. تو انقلاب، ریولوشن اور تبدیلی اور لوگوں کا جو محکوم طبقات ہیں، مظلوم طبقات ہیں، ان طبقات کا اوپر والی سطح پر آ جانا اور آ کر زمام اقتدار کو سنبھالنا ہی اصل میں اس ملک و قوم کا حل ہے. بات وہی ہے، احساس ختم ہے اس وقت اور ہم احساس سے عاری ہو چکے ہیں. ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر منافقت کا شکار ہے. اجتماعی طور پر ہم دینی طور پر بھی منافرت کا شکار ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی منافرت کا شکار ہیں، ہم سیاسی طور پر بھی منافرت اور منافقت کا شکار ہیں. ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر منافقت کی صورتحال کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ووٹ مانگنے والا بھی منافق ہے، ووٹ دینے والا بھی منافق ہے. ووٹ مانگنے والا جانتا ہے کہ میں جھوٹا وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور ووٹ دینے والا بھی جانتا ہے کہ اس نے دوبارہ نظر نہیں آنا. وہ چھوٹے چھوٹے مفادات پر ووٹ دے رہا ہے. لہٰذا ہم اجتماعی طور پر اپنی تباہی اور بربادی کی خود ذمہ دار ہیں. اور پھر ہم انہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو، میں تو یقین مانے میری عمر کوئی 26 سال ہو گئی ہے تقریباً. آپ نے یہ آن لائن اپنی عمر کیوں بتا دی؟ اب کوئی بات نہیں، میں ذرا میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے لوگوں سے. اوکے. وہ سب کچھ لوگوں کو پتا ہے، میں ٹرانسپیرنٹ سا بندہ ہوں. اوکے. ابھی میں ان سے لائیو بھی بیٹھا ہوں تو یہ تو میرے ٹرسٹی ہیں سارے. اوکے. یہ تو بااعتماد آپ کا یعنی کوئی نقصان نہیں ہونے والا؟ کوئی نقصان نہیں ہونے والا میرا اس سے، بلکہ یہ تو بہت محبت کرتے ہیں جتنے لوگ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے ہی پیارے لوگ ہیں. تو میں نے ایک دو شخصیات کو سنا ہے. جی جی. ہوش میں میرے 3 الیکشنز ہو چکے ہیں اس وقت. جی جی. یعنی جب سے مجھے ہوش ہے 3 الیکشنز ہو چکے ہیں. میں وہی چہرے، وہی شخصیات، وہی سپورٹرز، وہی سب کچھ دیکھتا ہوں. کوئی تبدیلی، کوئی چینج ان 26 سالوں میں تو نہیں آیا. جی جی. نہیں آیا. تو وہی چہرے ہیں، آگے آتے ہیں. ریزنز اس کے پیچھے بہت ساری ہیں اور بہت سارے اس کے پیچھے اسباب ہیں جن وجوہات کی بنا پر یہی اور پھر ان کے خاندان اور پھر آگے اگر دیکھیں تو کچھ اکا دکا چیزیں چینج ہو کے وہ بھی انہی کے خاندان کی طرف اور انہی کے بچوں کی طرف آ رہی ہیں. یعنی یوں کہیں کہ یہ قوم اگر ہماری اس وقت غلام در غلام ہے، باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام، اس کا بیٹا بھی غلام، اس کا بیٹا بھی غلام، تو یہ بات غلط نہیں ہے. جی جی. یہ بات غلط نہیں ہے. یہ ملکی حالات ہیں ہمارے، اس طرح سے چل رہا ہے. یہاں احمد بھائی میں ایک بات کا جو ہے پھر اعادہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو اجتماعی طور پر جو طبیعتیں ہو چکی ہیں، چونکہ یہ دور فتن ہے احمد بھائی. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف بڑے کھلے الفاظ میں اشارہ فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان. یہ میں مذہبی حالات کو بیان کرنے لگا ہوں. ہمارے مذہبی حالات بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں، دینی حالات بھی ہمارے ملتے جلتے ہیں. ہماری دینی جماعتیں بھی جس نہج پر پہنچ چکی ہیں، جن حالات کا سامنا کر رہی ہیں، وہ حالات بھی کوئی بہت زیادہ چارمنگ یا اٹریکٹنگ نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا. فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن. ایک زمانہ میری امت میں ایسا بھی آنے والا ہے، مسجدیں لوگوں کی بھری ہوں گی، لوگ مسجدوں بڑے بڑے اجتماع ہوں گے، لیکن فرمایا ان میں ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا. ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا. یہ وہ المیہ ہے. ہمیں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ وہ رحمان ہم پر مہربان ہی نہیں ہو رہا. ہمارے حالات اور ہماری قوم ذہنی طور پر غلامی کا شکار ہے. ہم یعنی غلامی کے اس طوق کو اپنے گلے سے اتارنا ہی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو درست سمت پر لے جانا ہی نہیں چاہتے.
یعنی میں ایک دن کسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو اس ڈرائیور نے مجھے یعنی میری آنکھیں کھولی. اس نے کہا جی میں اتنے بجے اٹھتا ہوں اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں, پھر کام پہ آ جاتا ہوں اور پھر واپس چلا جاتا ہوں اور پھر یوں. تو اس نے کہا جی میری روزی پوری ہو رہی ہے, لہٰذا مجھے کہیں اور کسی اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہے. میں جتنا تھوڑا بہت میں کمانا چاہتا ہوں وہ کما رہا ہوں, تو مجھے اور کسی سے غرض نہیں ہے. وہ ایک عام بس ایک یہ سرکل بنا لیا ہم نے کہ بس پیدا ہونا ہے, پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوں گے, والدین پرورش کر لیں گے بچے, تو ہو جائیں گے, معاملات ہوں گے, پھر اس کے بعد وہ خود کمائی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ پھر ان کے بچے ہو جائیں گے. تو ایک سرکل کے اندر ڈال لیا ہے. ریزن اس کی یہ ہے میرے نزدیک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کا سیاسی نظام اور سیاسی حالات ٹھیک نہ ہوں, اس ملک کے کسی شعبے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہے. مگر مثلا مثال کے طور پہ اگر سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کہیں کہ آپ کے مذہبی حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں آپ کے تعلیمی حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ٹھیک تو وہی ادارے کرنے والے ہیں, وہی سارے لوگ کرنے والے ہیں, وہی پرسنالٹیز کرنے والی ہیں. جب سیاسی لوگ اور سیاسی معاشرہ یعنی نظام سیاست ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ کا کوئی عمل بھی درست نہیں ہوگا. اب بعض نادان لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو سیاست سے دور ہیں, ہم تو نیکی کی بات کرتے ہیں, بھلائی کی بات کرتے ہیں, سنت کی بات کرتے ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں, غیر سیاسی ہم تو ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اس سیاست سے نکال کے اچھا کام کر لیتے ہیں, اپنے لوگوں کو سٹیبل کر لیتے ہیں, اپنے لوگوں میں اخلاقیات پیدا کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ہی سمپل مسئلہ لے لیں تو یہ جو غصے کی کیفیت ہے, ڈپریشن کی کیفیت ہے ہمارے ملک کے اندر, اس وقت 99.99% لوگوں کے اندر یہ بات اور یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. بھائی وہ تو زیادہ مرچیں کھانے کی وجہ سے, یہ بھی وجہ ہے, مسالے زیادہ مرچیں, یہ بھی وجہ ہے, غذائیں کھانے سے, ہاں اسپائسی قسم کی بریانیاں کھانے میں اور پھر اسی طرح سے اسپائسی قسم کی چیزیں کھانے میں, تو وہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں, وہ فزیکل فیکٹر یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ماحول اوورآل آپ کی سیاست پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ماحول ہونا ہے, کیا نظام ہونا ہے, یہ ساری چیزیں. سو ان ساری چیزوں کا تعلق ایک جملے میں یہ کہ سیاست کے ساتھ ہوتا ہے, اور نظام سیاست چلانے والے ہمارے ملک پاکستان کے لوگ, آپ ان کو دیکھ لیں, ان کا ایک کرائیٹیریا طے کر لیں, چند شرائط اچھے لوگوں کی طے کر لیں, بھلے آپ 10 شرائط طے کر لیں, پھر اس پرسنالٹی کو اس شرط کے اوپر اگر 62-63 طے کر لیں تو میں تو کہتا ہوں وہ تو ہیوی ہو جائے گا نا. ذرا خود طے کر لیں کہ میں نے یہ چند چیزیں ہیں, تو کسی ایک پرسنالٹی کو بھی سیاسی آپ اگر اس پہ پورا اترتا دیکھیں تو یہی ہم ہیں, یہی آپ ہیں, تو آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جس ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اس ملک کی کوئی ڈائمینشن اور درست نہیں ہوگی. آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں, پوری بات میں یہ بڑے وثوق سے کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے بات بڑی پیاری کی ہے, میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں مذہبی حالات سے بھی. جی, بڑے مذہبی حالات سے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بنیاد بنائی ہے سیاست کو, اور میں بنیاد بنانا چاہتا ہوں مذہب کو. وجہ یہ ہے کہ سیاست اور مذہب آپس میں جدا جدا نہیں ہیں. یہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست, مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست شجر ممنوع ہے. اب تک یہی سمجھتے رہے, اب الحمدللہ کچھ لوگوں نے. اچھا, اگر اس کو پازیٹیولی سر دیکھیں جی کہ شجر ممنوع کیوں ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ایک ماحول ابھی اس وقت ہمارے سامنے بنا ہوا ہے پاکستان کا, اگر اس کو کوئی سیاست سمجھ کے تو اس سے دور ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو سیاست نہیں ہے, یہ تو چنگیزی ہے, یہ سیاست نہیں ہے. چنگیزی سے اوپر کوئی لفظ ہے تو وہ ہے یہ سیاست نبوی جو ہے. اگر تو وہ ہو تو پھر تو ہر کوئی سیاست میں جانا چاہے اور سیاست کے معاملات کو کرنا چاہے, اپنا رول ادا کرنا چاہے گا. آپ کے لیے ایک عجیب سی میں بات بتاتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ بنی اسرائیل کے عام لوگ نہیں کرتے تھے, وہ سیاست انبیاء کرتے تھے.
یعنی بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے اس کے ذمہ داران حکمران انبیاء تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بات انٹرپٹ کر کے ایک میں بات کر دوں. آپ جو لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ آن لائن اس وقت 10 لوگ موجود ہیں، تو آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ رپلائی جو ہے وہ آپ کو دیں گے. تو وہ کوشچن ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کوشچنز بھی لوگوں کے پاس اب تو ختم ہو گئے ہیں. آپشنز بھی ختم ہو گئے ہیں اور کوشچنز بھی ختم ہو گئے، دونوں چیزیں. یعنی میں نے کئی بار اپنی کلاس میں بھی لوگوں سے کہا ہے پڑھاتے ہوئے کہ آپ کوئی کوشچنز کریں، تو آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے آلموسٹ تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دے دیے. تو یہ اچھا، اس میں یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. جی. ایک تو یہ ہے کہ ان کو آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی ہے. جی جی. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آئی. یہ دوسری آپشن. دونوں صورتوں میں جیسے آپ لوگ ایزی ہوں کوشچن کریں، سوالات کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام ہی سیاست کرتے آئے. اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے احمد بھائی کہ اگر کوئی اچھا بندہ آ بھی جائے سیاست کرنے کے لیے تو لوگوں سے اکثر میں نے یہ جملہ سنتے ہوئے جو ہے وہ بولتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایسے اچھے بندے دا کی کم سیاست ہے. یہی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا ان دوسرے الفاظ میں کہ اچھے بندے کا کام ہی کیا ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہے نا. پاکستانی سیاست ذرا اور ہے اور نبوی سیاست ذرا اور ہے. وہ تو دیکھیں اس کے خد و خال، اس ریاست کا نظام، اس ریاست کے جو عناصر اور اس ریاست کے جو امتیازات کہ ایک تھوڑے سے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اصول، قواعد، ضوابط مرتب کر دیے کہ چند ہی 4 سالوں بعد 5 سالوں بعد 22 لاکھ مربع میل تک آپ لوگوں نے سفر کیا اور آپ لوگوں کی حکومت تھی. تو پھر اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہیں آگے جو اس نظام سیاست. لیکن احمد بھائی جو وہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل یا 24 لاکھ مربع میل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلام جو ہے وہ پھیل گیا اور ریاست مدینہ کا جو دائرہ کار پھیل گیا، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر منافقت اور ہپوکریسی نہیں تھی. منافقت سے پاک لوگ تھے. وہ حکمران اعلیٰ درجے کا ایماندار شخص تھا، اعلیٰ درجے کا. خلافت راشدہ موجود تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق میں ایک فرق بیان کیا، بلکہ 3 فرق بیان کیے. اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو بڑی کمال کی بات ہے. ہمارے ساتھ محترم عرفان یوسف قریشی صاحب موجود ہیں، راولپنڈی سے ہیں. کیپ شائننگ برائٹلی. ماشاءاللہ، تھینک یو عرفان قریشی صاحب. محترم عرفان قریشی صاحب ایک اسکالر بھی ہیں، ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، اور دس ایئر ہی واز پارٹیسپینٹ آف آور ڈپلوما ان قرآن اسٹڈیز وچ واز ہیلڈ ان ہیئر ان لاہور. تو ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے لرنر بھی ہیں اور لیڈر ٹائپ پرسنالٹی ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی شائننگ کرتے رہیں جی. کیپ شائننگ آلویز اینڈ کیپ اسمائلنگ آلویز. اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند اور آباد اور سلامت رکھیں. آمین آمین آمین. بہت نائس پرسنالٹی. جی. اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے وہ 3 علامات جو ہیں وہ بیان کی ہیں مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی. اس میں سے جو پہلی علامت ہے احمد بھائی، فرمایا کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے اور منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کاذبا. اذا حدث کاذبا. اب ہم اپنے ملک کے سیاسی حالات پر اگر غور کریں اور اپنے معاشرے پر غور کریں، ووٹ لینے والا بھی جھوٹ بول رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا جی میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا تھا، میں ستارے توڑ کے لاؤں گا آپ کے لیے، میں یہ کر دوں گا. بلکہ ہمارے کس نے لگوائے، یہ گلیاں کس نے بنوائی؟ نہیں ہمارے موٹر وے بنوا دیا میں نے. ہمارا ایک لیڈر ہے وہ کسی گاؤں میں کسی جلسے میں خطاب کریں، نیشنل سطح کا لیڈر تھا، وہ کسی گاؤں میں کسی دیہاتی علاقے میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو اس نے وہاں بھی الحمدللہ ایئرپورٹ کا وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں بھی ایئرپورٹ بناؤں گا. اور ایئرپورٹ کے علاوہ اس نے جناب وہاں پہ جو ضلع میں
سہولیات دی جاتی ہیں ان ساری سہولیات کا اس نے وہاں بھی ذکر کیا جو ڈویژنز میں سہولیات دی جاتی ہیں اور موجود نہیں ہیں الحمدللہ، ان سہولیات کا اس نے وہاں بھی ذکر کیا ہے کہ میں اس علاقے میں بھی ایئرپورٹ بھی بنواؤں گا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا کالج اور یونیورسٹی بھی بناؤں گا. بس جو کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا اس نے سب کچھ کہہ دیا. دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بھی کھدوا دوں گا. تو یہ میرے خیال میں پھر جنت تو باقی نہ رہی. لیکن جنت تو پھر ادھر ہی بن جائے گی. لیکن کیا ضرورت ہے مرنے کی؟ پھر لوگ تو مرنے کی خواہش چھوڑ دیں گے پاکستان میں، لیکن 99% لوگ خودکشی اور مرنے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ میں نے اپنے تجزیے کے مطابق بات کی ہے، یہ اہم ہی بات نہیں میں نے چھوڑ دی. یہ اگر سروے کریں تو آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، اور 5 لوگوں میں سے 3 لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ بس یار زندگی تھی، زندگی ہے، گزار رہے ہیں، بس گزر رہی ہے جی، بس گزر رہی ہے. سرائیکی لہجے میں ذرا کہیں. بس یار زندگی جو ہوئی. ہاں، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کہنے کو ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، سنتے ہیں. تو ہر 5 لوگوں میں نے آپ کو بتا دیا 3 لوگ ایسے ہیں، اس سے بھی زیادہ ایسے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ایسے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جو پہلی اولین مخاطبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب وہ زمانہ بہت اعلیٰ زمانہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ زمانہ میرا اچھا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تو یہ زمانہ اچھا ہے. سو وہ تو اس حساب سے چلتے رہے. اب کوئی حل نظر آتا ہے؟ ہاں حل. پہلے مجھے وہ 3 علامات بیان کرنے دیں. پہلی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو آڈینس ہے وہ پریشان نہ ہو جائے، چونکہ پہلی بات آپ نے ان کو، چونکہ پاکستان میں انڈیویجول سے لے کے اوپر لیول تک سارے اگر کولیکٹیو جتنے لوگ ہیں یا گیدرنگز ہیں سب میں تو جھوٹ ہے. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اذا وعد اخلف. منافق کی اگلی علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا جھوٹا وعدہ کرے گا. اللہ اکبر. اب آپ پوری انتخابی کمپین اٹھا کے دیکھ لیں، پوری انتخابی کمپین اٹھا کے دیکھ لیں، یقین مانیے آپ کو سوائے وعدہ خلافی کے وہ بندہ جو کبھی آپ کے حلقے میں نظر نہیں آتا، فوتگیوں میں وہ نظر آئے گا، جنازوں میں وہ نظر آئے گا، شادیوں پہ وہ نظر آئے گا، جھک کر. اس نے کہا جی کہ 5-10 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے جی، 5-10 کروڑ کی گاڑی، اور اس میں سے ایک بندہ اعلیٰ برانڈڈ لباس پہن کے اترتا ہے اور اتر کے کہتا ہے غریب آدمی کو کہ میں آپ کا نوکر ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے الیکشن کے کرشمے. اچھا، یہ سن مون یعنی چاند اور ستارہ، چاند اور سورج نام کی ایک آئی ڈی سے بندہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو بندی سلام کہہ ہے، رہا ہے. یہ باجی جان ہے ہماری، یہ ہماری بڑی پیاری باجی ہیں مانسیرا سے. اچھا، اور چلیں باجی کو ویلکم کرتے ہیں. ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اور یہ ہمارے ڈپلوما میں شریک تھیں، اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. بڑی کوآپریٹیو اور بڑی لرنڈ باجی ہیں، اور منہاج القرآن کا کام کرنے والی باجی ہیں. اللہ پاک ان کو ہمیشہ آباد رکھے، عزتوں سے نوازے. اور عرفان قریشی صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تھینک یو فار یور unwavering dedication, guidance and support. Your passion for teaching is truly remarkable and I am grateful for the opportunity to learn from you. Thank you Irfan Qureshi صاحب, thank you. Allah Paak آپ کو سلام کرے. It is only your love and affection and your dedication that you learned that much, and you were ill as well. I want to say that you came here in Lahore. ہمارے ساتھ یہاں محمد نقیب علیم بھائی بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا بھی نقیب بھائی اللہ پاک آپ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے. یہ آئی ٹی کا اور ہمارے منہاج القرآن کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا اور سوشل میڈیا کے ایک روشن ستارہ ہے، اور کچھ عرصہ انہوں نے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں بھی خدمت سر انجام دی ہے. تو اللہ پاک ان کو ہمیشہ آباد رکھے، عزتوں سے نوازے. اور رضوانہ باجی ہیں جی، رضوانہ باجی جی، بسم اللہ. اور ہمارے ساتھ محترم احمد نوید قادری صاحب بھی موجود ہیں. احمد نوید قادری صاحب جی ایک بہت خوبصورت چہرہ ہیں جی ہمارے مشن کا، اور اس وقت یوتھ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے نظامت دعوت میں تھے، اور اس سے پہلے نظامت تربیت میں تھے. یہ کئی ڈائمینشن سے تربیت حاصل کر رہے ہیں جی. اور پھر انشاءاللہ مستقبل میں منہاج القرآن کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر ہوں گے انشاءاللہ. دعا ہے ان کے لیے ہماری.
بڑی اللہ پاک خوشی ان کو ہوتی ہے سلامت کہ رکھے ہمیشہ جی۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر اور جو یہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. یہ اصل میں میرے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا آپ جی. کو پتہ ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. میں نے کوئی اور احمد نوید قادری سمجھے تھے. نہیں، ان کے والد صاحب کا نام عبد المجید قادری ہے جی. اور بکھر سے ان کا تعلق ہے. چلیں اور چک بھی آگے بتا دیتا ہوں، چلیں 48 لیے. چلیں، یہ آپ نے اچھا کیا، ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیا ہے اور کئی لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچا دیا ہے. جو کوئی دعوت کھانا چاہے، ان کے گھر میں جانا چاہے. ایک اور معلومات ہے انٹرسٹنگ. جی. ان کی شادی بھی ہوئی ہے جی. اور ان کا 2 سال کا بیٹا بھی ہے. ماشاء اللہ. ایک اور انٹرسٹنگ ہے جی کہ میری ابھی نہیں ہوئی، میں ان سے بڑا ہوں. یہ آپ کی کمزوری ہے یا گھر والوں کی طرف سے یا ان کی چالاکی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ سارے فیکٹر مل کے لگے ہوئے ہیں اس کا. اچھا. تو چلیں، آپ جو دوست دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، آپ دعا ہمارے لیے ایک اور بڑی ہمارے لیے خوشائند بات ہے اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے محترم المقام محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی. ماشاءاللہ. ڈائریکٹر ہیں نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل. ہمارے استاذ ہیں، ہمارے انتہائی محترم ہیں، ہمارے دلوں کے بہت، بلکہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہماری سانسوں میں بستے ہیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ پاک سر آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سب کچھ ہی کہنا چاہوں گا. ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، اور ٹیم ای پی ڈی آج جس مقام پر بھی ہے وہ سر کی وجہ سے ہی ہے. ابھی ریسنٹلی سر کے والد گرامی کا انتقال ہوا اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کو صحت یابی عطا فرمائے. اب ہم آن لائن تو سر سے نہیں پوچھ سکتے کہ سر آج آپ کیوں تشریف نہیں لائے، تو چلیں وہ ہم اکیلے میں فون کر کے پوچھ لیں گے. تو باقی سر کی پرسنالٹی ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. سر ہمیشہ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو، ہمیشہ لوگوں کو اپنے سے آگے کھڑا کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. ان کی تراش خراش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی پرسنل ڈیلنگز اور پھر اسی طرح سے آفس کی ڈیلنگ، تو ہر طرح سے ہر لحاظ سے سر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کم سوچے بنا دوسرے کے بارے میں زیادہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نہ صرف سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ جس قدر ممکن ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں. تو یہ میں سر کے لیے ایک لفظ بولنا چاہوں گا جو انگلش لٹریچر میں یوز ہوتا ہے بہت اچھا، وہ ہے فلنتھروپسٹ. سر کی جو شخصیت ہے وہ فلنتھروپسٹ کی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کسی شخص کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں وہ اچھا ہی سوچتے ہیں اور ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے لیے. آپ کبھی زندگی میں سر سے مشورہ کر کے دیکھیے گا، سر آپ کو وہ بیسٹ مشورہ دیں گے کہ جس سے آپ کی شخصیت کے اندر ایک واضح تبدیلی اور واضح چینج آئے گا، آپ کو فیل ہوگا. اور سر کے اندر ایک اور بڑی اچھی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ منہ پر بات کرنے سے کتراتے کبھی نہیں ہیں. یہ میں اس چیز کا معترف ہوں، میں لوگوں کو یہ چیز بتاتا بھی ہوں، اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہوگی. تو سر کا یہ ویژن ہے کہ موقع پر شاید اس کی دل آزاری ہو، لیکن اس کی زندگی بنانے میں، زندگی سنورنے میں وہ اس بات اس کو کہیں مقام پر لے جائے گی. پھر اس کو وہ بات کہیں جا کے یاد آئے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو ضرور اپریشیٹ کرے گا. تو سر کا یہ جو بولڈ ہونا ہے یہ بھی جو ہے وہ میرے لیے اور میں ذاتی طور پہ اپنے لیے اس کو باعث خیر اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن سر چونکہ اس ماحول سے، اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، خود تجربہ رکھتے ہیں، تو اس تجربے کی بنیاد پہ پھر وہ ہمیں سمجھاتے بھی ہیں. بھائی اس میں انٹرنیشنل جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ سر نے پوری دنیا دیکھی ہے، وزٹس کیے ہیں، عالم عرب میں رہے ہیں، اور پھر ان کا جو بزنس ہے وہ بھی عالم عرب میں ہے سارا کا سارا. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان کو جو ایک پرسنل اللہ پاک نے جو بلیسنگز کی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر ان کی لرننگ بہت زیادہ ہے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہوں گا کہ سر کا حافظہ بھی بہت اچھا ہے. وہ چیزیں جو ہمیں کئی کے دن یاد نہیں ہوتی وہ سر چند لمحوں میں اور چند منٹوں میں اتنی بڑی. اور پھر سر کی میں ایک اور چیز بتا دوں کہ سر کی آبزرویشن
جی ایسی ہے کہ وہ آپ کو حتمی نتیجہ بتا دیتے ہیں پہلے بتا دیتے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں. یعنی پہلے ہی یہ بتا دیا نتیجہ. تھا کہ الیکشن میں یہ ہوگا. یہ بھی ہے. اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں ایسے جو پرسنل زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انڈیویجول سے بھی، اور پھر اسی طرح سے کلیکٹیو اور جو کمبائن ہماری زندگی ہے، مل جل کے رہتے ہیں. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جی تو سر نے صرف ایک ملاقات میں ہی اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد جی بتا دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے. سبحان اللہ. صرف اس بندے کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ پاک سر کو سلامت رکھے، سر کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اسی طرح سے ہماری مانیٹرنگ کرتے رہیں اور ہمیں دیکھتے رہیں. تو تیسری جو علامت احمد بھائی وہ یہ ہے، پہلی تو بتایا تھا میں نے کہ جب بولے گا وہ جھوٹ بولے گا. دوسری علامت وعدہ کر کے توڑے گا. تو وعدہ کر کے مکرے جڑا. بندہ نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے پورا چونکہ سانگ نہیں آتا تو میں کیا بتاؤں آپ کو. چلیں تو بس وعدہ خلافی پہ رکھتے ہیں. وعدہ خلافی کرتے ہیں لوگ. ووٹر بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے اور ووٹ لینے والا بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے. سیاستدان بھی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، پوری قوم ہی وعدہ خلافی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ فرماتے تھے تو اس وعدے کے مطابق 3 دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا ہے لوگوں کا. تو ہم کون سے مسلمان ہیں جو بغیر ہی کسی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وعدہ توڑ دیتے ہیں. اور آخری جو علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، اس میں چوری کرے. اب آپ بتائیے احمد بھائی. سر فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو الٹی آ رہی ہے. سر میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آج ویڈیو واقعی الٹی ہے. آپ کو اپنا موبائل سیدھا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فیس بک جو ہے وہ ہمیں روٹیشن کی آپشن نہیں دے رہا، تو بعد ازاں پھر ہم اس کو درست کر لیں گے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. ہم نے شروع میں ہی اس کا اظہار کر دیا تھا، تو بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو درست کر لیں گے. لیکن فیس بک میں کوئی پرابلم ہے یا فیس بک کا کوئی فیچر ایسا ہے جس کو ہم آن نہیں کر پائے اور آن نہیں کر پا رہے، تو ہمارے انجینئرز اور ہمارے جو سافٹ ویئر انجینئرز اور جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں وہ بھی بیچارے بے بس ہو چکے ہیں اور پوری قوم ہی بے بس ہے اس وقت. ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت فی الحال ہم الٹے ہی نظر آئیں گے. جی. تو سر جی عرفان قریشی صاحب جو ہیں وہ سر کا بھی بہت شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور ان سے بہت ہمدردی اور پھر اسی طرح سے تعزیت بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری میاں چنو کی باجی ہیں مبشرہ مصطفی. ماشاءاللہ. تو ان کی شکایت یہ آئی ہے کہ آواز کم آ رہی ہے. تو دیکھیے گا ذرا اپنے فون سے آواز کم آ رہی ہے یا مائک کا کوئی ایشو ہے. جی یہ بھی جی میں دیکھتا ہوں اس کو. جی اب امید ہے کہ آواز ٹھیک ہو جائے گی. بعض اوقات ہمارے مائکس جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چیزیں آٹو پہ لگی ہوئی ہیں ہماری، تو خود ہی چل پڑتی ہیں اور خود ہی آن ہو جاتی ہیں اور خود ہی آف. آپ ہی کہیں آٹو پہ تو نہیں لگے ہوئے؟ پوری قوم آٹو پہ. آن اور آف کا بٹن جو ہے نا آج کل وہ کم یوز ہو رہا ہے. وہ خود آٹو پہ ہیں، ہر بندہ آٹو پہ ہے، خود ہی چل رہے ہیں، خود ہی بند ہو گئے. تو احمد بھائی میں مبشرہ باجی پہلے آپ ان پہ بات کر رہے تھے. جی مبشرہ باجی جو ہے نا یہ انسپائریشن ہے ہماری باجیوں کے لیے، اور ایک ریموٹ ایریا میں رہتی ہیں. ریموٹ ایریا میں میاں چنو سے بھی دور ایک ریموٹ ایریا میں رہتی ہیں. لیکن آپ ریموٹ ایریا کا مطلب بھی اب اردو میں بتائیں. دور ریموٹ تو وہ ہوتا ہے جس سے ٹی وی چلتا ہے، وہ بھی دور سے چلتا ہے نا، اس لیے اس کو ریموٹ کہتے ہیں. تو اس سے مراد دور دراز ایریاز میں رہتی ہیں، یعنی ملتان میاں چنو کے دور دراز ایریاز میں، دیہاتی ایریاز میں رہتی ہیں. تو لیکن اللہ پاک نے ان کو مشن کے ساتھ جو محبت اور مطاہر مصطفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور نثار احمد دھول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ چیچا ودنی سے. ماشاءاللہ. تو چیچا ودنی کے یہ ناظم ہیں وہاں کے، غالباً یا صدر ہیں، ناظم ہیں چیچا ودنی کے، لہری مناج القرآن کے. تو یہ بھی بہت نائس پرسنالٹی ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ان کا اپنا گوٹ فارم بھی ہے، یہ بھی میں ساتھ میں نے کہا ایڈورٹائز بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس کا انہوں نے پیج وغیرہ بھی بنایا ہوا. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مطاہر مصطفی صاحب جو ہیں یہ نیو ایمرجنگ لیڈر ہیں ایم ایس ایم کے، اور بڑے انرجیٹک
ہمارے نوجوان ہیں اور شریعہ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اسپیچ کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں اور اسی طرح منہاج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. بہت وہاں سے بتائیے گا کہ لائیو کون کون ہیں اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح محنت کرتے رہیں اور امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سفر کو, لرننگ کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں گے. تو احمد بھائی, ہم اگر کلوزنگ کی طرف جائیں آج کے اس سیشن کو, تو میں پھر عرض کروں گا کہ 3 ایسی اجتماعی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. نمبر 1, ایک جھوٹ ہمارے اندر پریویل کر گیا ہے. ہم بہت زیادہ ایک فرد, ماں اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے, اولاد ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح ہمارے علماء الا ماشاء اللہ وہ بھی جھوٹ کا ہی سہارا لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے سیاستدان. واقعی ایسا ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا زندگی میں, ایک امانت میں خیانت اور دوسرا جھوٹ, یہ انسان کو, میں نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس میں نے 2-3 لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو اس کا سہارا لیتے ہیں. تو میری ان کو, اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ریکویسٹ ہے کہ ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 3 خصلتیں, وہ چاہے انڈیویجول, سر آپ اس کو معاشرے پہ بھی اپلائی کریں اور اس کو انڈیویجول پہ بھی اپلائی کریں, کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص اور وعدہ خلافی کرتا ہے, اسی طرح سے پھر اور امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں نہیں اپنی زندگی سے نکال دیں. آج کے اس لائیو سیشن میں یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بطور یوں سمجھنے کے ایڈوائس اور بطور سجیشن یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے یہ 3 چیزیں نکال دیں. معاشرہ بھی درست ہو جائے گا, ہم خود بھی درست ہو جائیں گے, سب کچھ بہترین چلنے لگ جائے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک پارٹیسپیشن کا عمل رکھا اور آپ لوگ شریک ہوئے. میں سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کا اور دیگر جملہ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمارے سیشن میں شرکت کی. احمد بھائی کلوزنگ ریمارکس دیں اور گفتگو. مصباح صابر باجی بھی کوئی موجود ہیں ہمارے ساتھ سے, تو بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس یہی حال احوال تھا. انشاءاللہ نیکسٹ سے ہم پراپر اپنے ٹاپکس پر بات کیا کریں گے اور وہ پہلے سے آپ کو پوسٹرز کے ذریعے سے اطلاع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس ڈسکشن ود احمد پیج کو آپ لوگ جتنا لوگوں تک ہو سکتا ہے اس کو پہنچائیں بھی. اور یہ اس طرح سے ریکویسٹ نہیں ہے کہ اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی ہے, ہم اس کا اظہار آپ لوگوں سے کرتے ہیں اور پھر معاشرے کو سنوارنے میں, لوگوں کو سنوارنے میں ہم جس قدر کردار ادا کر سکتے ہیں, جس قدر اپنی فکر کو عام کر سکتے ہیں, اپنے حصے کا دیا جلانا, اپنے حصے کا جس قدر دیا جلا سکتے ہیں, تو جو اویلیبل سورسز ہیں ہم اس کے ذریعے سے اب کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور میں پھر بار دیگر شکریہ ادا کروں گا محترم سر محمود مسعود صاحب کا. آپ خصوصی تشریف بھی لائے اور آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو انشاءاللہ نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ اور اچھوتے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ